نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر ہماری ہے 10 انشاءاللہ۔ اب مزید 2 یا 3 لیکچرز ہوں گے ہمارے، پھر ہماری تختی جو 2 تختی مزید ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے، پھر ہمارا انشاءاللہ نورانی قاعدہ جو مین اس کے رولز تھے، جو مین تختیاں پڑھنے والی تھی وہ ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی جو آخری پارہ ہے اس کی آخری چھوٹی صورتیں جو زیادہ تر نماز میں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ انہیں تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری تختی نمبر 10 میں ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ اگر کسی حرف پر جزم یا سکون آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جزم اور سکون کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ با پر جو یہ علامت ہے اسے جزم بھی کہتے ہیں اور سکون کی علامت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنے کے ہم آج طریقہ دیکھیں گے۔ اس کو پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ الفاظ ہیں جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے سکون کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف 5 الفاظ ہیں، وہ ہیں قاف، با، یہاں میں لکھتی ہوں قاف، با، جیم، دال اور طا، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حروف ہیں۔ جب یہ ساکن ہوں گے تو قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کا پلٹ کر آنا، یعنی ہمیں ڈبل آواز سنائی دیتی ہے جب ہم ان پر سکون کریں گے، جب ہم ان پر رکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک قلقلہ صغیرہ ہوتا ہے اور ایک قلقلہ کبیرہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کبیرہ یہ ہے کہ اگر تو یہ الفاظ کسی کلمہ کے آخر میں آ رہے ہیں اور وہاں پر ہم جزم ہیں تو قلقلہ کبیرہ ہوگا، یعنی ایک واضح قلقلہ ہوگا۔ اور قلقلہ صغیرہ یہ ہے کہ یہ الفاظ کسی کلمہ کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے درمیان آ رہے ہیں اور ان کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو وہاں پر قلقلہ ذرا کم کیا جاتا ہے، یعنی اسے قلقلہ صغیرہ کہتے ہیں، یعنی چھوٹا قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز بہت سیکھنے کی ہے کیونکہ بعض اوقات افراد جو ہیں وہ جہاں نہیں قلقلہ کرنا جن حروف پر، وہاں بھی اس کو ڈبل آواز دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے آج سیکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حمزہ زبر با، اب یہ دیکھیں، یہ جو با ہے یہ قلقلہ کے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں اور انہیں آسانی سے پڑھنے کے لیے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے قطب جد، یعنی یہ 5 الفاظ کو اگر اکٹھا کر کے لکھے تو بنتا ہے قطب جد۔ یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ یہ 5 الفاظ ہیں قطب جد، یعنی قاف، با، جیم، دال، طا۔ اب با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم ب یعنی با کو ڈبل آواز آئے گی، پلٹ کر آواز آئے گی۔ حمزہ زبر با، اب، حمزہ زیر با، اب، حمزہ پیش با، اب، 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 ٹھیک ہے؟ دیکھیں میری ب کی آواز پلٹ کر آ رہی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ آگے ہے تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے، یہاں پر بہت آرام سے رکیں گے، آواز ڈبل پلٹ کر نہیں آنی چاہیے۔ حمزہ زبر تا، ات، حمزہ زیر تا، ات، حمزہ پیش تا، ات، 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 ٹھیک ہے؟ اس کو ات،
ات ات اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اس کو ات 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 یعنی اپنی زبان کو وہاں پر روک دیں اور تھوڑی دیر بعد اسے پیچھے ہٹائیں. فوراً اگر ہٹائیں گے تو پھر قلقلہ کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے. ات ات ات. اس کے بعد ہے حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، آس اس اس. ٹھیک ہے. اب یہ سا جو ہے سین کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو اس 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 نہیں پڑھنا. اس کا جو مخرج ہم نے سیکھا ہے اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے کہ زبان کے جو ہمارے کنارے ہیں اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگیں گے اور زبان تھوڑی سی باہر کی طرف نکلے گی. اس اس اس. آگے ہے جیم، حروف قلقلہ میں سے ہے. حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج. ٹھیک ہے. اس پر بھی قلقلہ کرنا ہے. حمزہ زبر حا اح، حمزہ زیر حا اح، حمزہ پیش حا اح، اح اح اوہ. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو اح 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 اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. آپ روکیں گے اپنی آواز کو. اح اح اوہ. حمزہ زبر خا اخ، ٹھیک ہے. اس کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر بھی قلقلہ نہیں کرنا. حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ. حمزہ زبر دال اد اد. اب یہاں پر میں قلقلہ کر رہی ہوں کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، اد اد اد. اب یہ دیکھیں ہم قل هو اللہ احد احد احد، ٹھیک ہے. دال پر قلقلہ کرتے ہیں. جب ہم قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت قلقلہ آتا ہے. ساری آیات کے آخر پر دال ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے. تو دال پر قلقلہ ہو رہا ہے. حمزہ زبر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، از از از. ٹھیک ہے. از 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 اس طرح نہیں پڑھنا، یہ اس پر قلقلہ نہیں ہوگا. یہ دال نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور اس کا اور سا کا مخرج سیم ہے. نرمی سے پڑھا جائے گا یہ والا دال. از از از. حمزہ زبر را ار، ٹھیک ہے. اب یہ را تھوڑا سا موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ جب را ساکن ہو اور اس کے پیچھے زبر ہو تب بھی را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ چھوٹا سا قاعدہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ایر ایر. یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر باریک ہوگا را. ٹھیک ہے. باریک را. اور یہاں پر موٹا را ہوگا. ٹھیک ہے. آر ایر. اور یہاں پر بھی موٹا ہوگا، پیش ہے. را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے گی تب بھی یہ دونوں موٹے پڑے جاتے ہیں. حمزہ پیش را اور آر ایر اور. ٹھیک ہے. حمزہ زبر زا از، لیکن یاد ہے قلقلہ نہیں ہوگا، صرف موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے. حمزہ زبر زال از، یہ زال سختی سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، از از از. ٹھیک ہے. ہم اپنی زبان کو جب تھوڑی دیر کے لیے وہاں روک دیں گے تو ہمارا قلقلہ نہیں ہوگا. اس کو از از اس طرح نہیں پڑھنا. از از از. آگے ہے حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس. ٹھیک ہے. اس میں سیٹی کی آواز آئے گی اور اس کو باریک پڑھا جاتا ہے. حمزہ زبر شین اش،
حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، اش اش اش، ٹھیک ہے، اس کو اش 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے، قلقلہ نہیں کریں گے۔ حمزہ زبر صاد اس، اب یہ صاد موٹا پڑا جاتا ہے تو ہم اس کو جب رکیں گے تو ہمارا منہ گول ہوگا۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، اس اس اس، حمزہ زبر دود اب، اچھا اب یہ اکثر زیادہ تر یہاں پہ عد پڑھ دیتے ہیں بعض لوگ، یا اس عد پر رکنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ حمزہ زبر دود اب، حمزہ زیر دود اذ، حمزہ پیش دود اذ، اب اذ اذ، حمزہ زبر تو ات، اب یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر تو ات، حمزہ زیر تو ات، حمزہ پیش تو ات، ات ات ات، ٹھیک ہے۔ ہم جب زبان کو فوراً چھوڑتے ہیں، پیچھے لے جاتے ہیں تو خود بہت قلقلہ ادا ہو جاتا ہے۔ ات ات ات، ٹھیک ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور موٹا پڑا جائے گا۔ پھر ہے حمزہ زبر ذو اذ، حمزہ زیر ذو اذ، حمزہ پیش ذو اذ، اذ اذ اذ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی حروف کو بھی آپ کریں گے، پریکٹس کریں گے، لیکن یہاں پر لکھے ہوئے نہیں ہیں تو میں قاف کی پریکٹس بھی کرانا چاہوں گی۔ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں جو 2 نقطے والی قاف ہے، کیونکہ یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، اق اق اق، ٹھیک ہے، اس پر بھی قلقلہ ضرور کرنا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے۔ اب اق پہ بھی میں نے قلقلہ کیا، یہ قلقلہ صغیرہ ہے، یہ قاف کلمہ کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خلق ہے اس میں قاف پر کبیرہ قلقلہ کیا ہے، کیونکہ قاف حرف کے آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سکون ہے اس پر، تو قاف پر، اور جو ڈنڈے والی کاف ہے اس پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف اک، حمزہ پیش کاف اک، اک اک اک، ٹھیک ہے۔ اب اس اق اور اس اق میں فرق کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اور کون سے حروف ہیں، عین کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب عین پہ قلقلہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو ادا کرنا جب یہ ساکن ہوتا ہے تو اس حرف کو ادا کرنا زیادہ افراد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ دیکھیں، حمزہ زبر عین آ، ٹھیک ہے، یعنی آ کی آواز کو الگ سے پروناؤنس کریں گے، کی آواز کو الگ سے حمزہ زیر حمزہ زیر عین ای، حمزہ پیش عین ای ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور ہمارے پاس کون سے حروف ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ باقی ہم سارے حروف کی پریکٹس کر لیں۔ الحمدللہ یہ زیادہ اہم حروف تھے، جو کی پریکٹس بھی آپ کو لازم کرنی ہے، کیونکہ جب عین ساکن کیا جاتا ہے تو اس کی پراپر آواز بہت سارے افراد نکالنے میں غلطی کرتے ہیں، اور قاف پر بھی لازم قلقلہ کرنا ہے۔ اور ہم نے تو کو بھی پڑھا، جیم کو بھی پڑھا، با کو بھی، دال کو بھی، ٹھیک ہے، بن جد، تو الحمدللہ ہمارے حروف قلقلہ بھی ہو گئے، اور باقی حروف جو نارمل جتنے بھی حروف آئیں گے ان پر قلقلہ نہیں کیا جائے گا، ان کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔